بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب واقعہ معراج پیش خدمت ہے۔ سن 620 عیسوی میں اسلام کے لیے حالات بہت تاریک نظر آنے لگے تھے، کیونکہ طائف کے سفر میں پیش آنے والے حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ رہنے لگے۔ اسی دوران معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس غیر معمولی واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب تمام مشکلات دور ہو جائیں گے اور آپ کا مشن کامیاب ہوگا۔ معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راحت اور قوت ملی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تازگی پیدا ہو گئی۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرا یا اسرا کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں اس آیت میں کیا گیا ہے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا نام ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اس معراج کی باقی تفصیلات احادیث میں بیان کی گئی ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔ یہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری یعنی جاگتے ہوئے جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت میں عینی مشاہدہ ہے۔ صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث میں حضرت مالک ابن سعاسہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ میں حتیم میں تھا، میں لیٹا ہوا تھا، اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا یعنی حضرت جبرائیل۔ اس نے میرا سینہ چاک کیا یعنی حلق سے زیر ناف تک چاک کیا، پھر میرا دل نکالا، پھر ایک سنہری تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرے سینے کو دھویا گیا، اس کے بعد اسے لوٹا دیا گیا اور زخم سی دیا گیا۔ صحیح مسلم اور ابن ماجہ کی ایک اور حدیث کی روایت ہے کہ میں سو رہا تھا اور جبریل آئے اور مجھے سلام کیا، میرا سینہ چاک کیا اور میرے سینے سے سارے اعضاء نکالے گئے اور زمزم سے دھو دیا، اور آسمان سے ایک چاندی کا پیالہ لائے تھے، اسے میرے سینے میں ڈال دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے، اور آپ کا سینہ ایمان سے بھر دیا گیا۔ جبریل اپنے ساتھ ایک چوپایا جانور لائے تھے، جس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اس کا نام براق تھا۔ اس پر مجھے سوار کیا، اور اس براق کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے قدم حد نگاہ تک پڑتے تھے۔ اس پر سوار کر کے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر میں نے براق کو وہیں باندھا جہاں انبیاء علیہم السلام اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے وہاں نماز ادا کی۔ وہاں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا۔ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی۔ پھر جبریل نے مجھے بتایا یہ تمام انبیاء تھے جو دنیا میں
آپ سے پہلے مبعوث ہوئے ہیں اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ اب یہاں سے شروع ہوا دوسرا سفر، جو کہ مسجد اقصیٰ سے دنیا آسمان تک تھا۔ آگے بیان ہے کہ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل نے دستک دی۔ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا گیا مرحبا، خوش آمدید، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں۔ پھر دروازہ کھولا گیا، فرشتوں نے سلام کیا، میں اس میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے جد امجد ہیں، تمام انسانوں کے باپ، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا خوش آمدید ہو اے پیارے بیٹے اور صالح نبی۔ میں نے دیکھا آدم علیہ السلام اپنے داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں طرف دیکھتے تو غمزدہ ہو جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ جب یہ اپنی داہنی جانب دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد کے جنتی لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب ان کی وہ اولاد دکھائی جاتی ہے جو جہنمی ہیں، تو ان کو دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں۔ پھر میں نے جبریل سے سوال کیا کہ آدم کی اولاد میں سے کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا۔ پھر مجھے اور اوپر دوسرے آسمان پر لے جایا گیا اور دروازہ کھلایا گیا۔ وہاں 2 آدمی دیکھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ جبریل نے بتایا ان میں سے ایک یحییٰ ابن زکریا ہیں اور دوسرے عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا تو ان کے بال بھیگے ہوئے کندھوں تک تھے، ایسا لگتا تھا کہ ابھی ابھی نہایا ہے اور پانی ٹپک رہا تھا۔ ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے صالح نبی اور صالح بھائی کر کر خوش آمدید کہا۔ پھر تیسرے آسمان پر مجھے لے جایا گیا، دروازہ کھلایا گیا۔ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت شخص کو میں نے دیکھا، ان کو سلام کیا۔ پھر جبریل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ یوسف ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر مجھے لے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا۔ وہاں حضرت ہارون بن عمران کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی اور اقرار نبوت کیا۔ پھر 6ٹھے آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس لیے رونا آ رہا ہے کہ یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بعد میں ان کی بعثت ہوئی ہے، لیکن ان کی امت میں سے جنت میں جانے والوں کی تعداد میری امت سے بہت زیادہ ہوگی۔ پھر مجھے اور اوپر 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، دروازہ کھلوایا گیا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کیا، انہوں نے میرا استقبال کیا اور کہا خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی۔ وہ بیت المعمور کی دیوار کے سہارے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور
7वें आसمان پر ٹھیک کعبہ کے سیدھ میں اوپر ایک اللہ کا گھر ہے جو ٹھیک کعبہ کی سدھائی میں ہے. وہاں 70,000 فرشتے ایک بار میں طواف کر کے نکل جاتے ہیں. پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آنی ہے. پھر مجھے اور اوپر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. وہیں سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا بھی ہے. وہاں پہنچ کر جبریل نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا ایک بیری کا پیڑ ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں. پھر میرے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، دوسرا شراب کا اور تیسرا شہد کا. میں نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. پھر جبریل نے کہا، آپ نے فطرت کو چن لیا ہے. اگر آپ نے شراب کا پیالہ لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. پھر اللہ عز و جل کے دربار میں مجھے پہنچایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 تحفے وحی کے ذریعے مجھے عطا فرمائے. ایک تحفہ 50 وقت کی نماز فرض کی، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسرا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گناہوں کی بخشش بشرطے کہ شرک نہ کیا ہو. ایک اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں میں نے قلم کے چلنے کی سرسراہٹ کی آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں مجھے جنت کی سیر کرائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی. میں نے جنت میں 4 نہریں دیکھیں، 2 ظاہری اور 2 باطنی. ظاہری نہریں نیل اور فرات تھیں. محققین کی رائے ہے کہ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نیل اور فرات کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی، یعنی یہاں کے باشندے نسلاً بعد نسلاً مسلمان ہوں گے. اور 2 خفیہ نہریں جنت میں ہیں. ایک اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے پاس سے گزرا تو ایک جھیل دیکھی. اس جھیل پر ایک حور بیٹھی تھی. اس حور پر نظر ڈالی تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی پنڈلی کے اندر ہڈی اور ہڈی کے اندر کا گودا اور گودے کی نسیں دکھ رہی تھیں. میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حور ہے. پھر میں نے پوچھا کہ یہ جنت کس کی ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت عمر ابن خطاب کی جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا. کہا، یہ تو عمر ابن خطاب کی حور ہے، اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا. وہ نہ تو سنتا تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی یا بشاشت تھی، نہ وہ ہنستا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسا انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب سے پاخانے کے راستے نکل جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا. ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہل نہیں سکتے تھے. جہنم میں فرعون کے لوگ انہیں روند رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاروں کو بھی دیکھا. ان کے سامنے تازہ گوشت اور اسی کے پاس سڑا ہوا چھچھڑا بھی رکھا تھا. زانی لوگ فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھچھڑا کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کرتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے. سامعین اکرام،
معراج کا یہ واقعہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ اور زاد المعاد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں اور کمی بیشی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ معراج کا باقی حصہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔